ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جانیں گے ان کے بارے میں۔ امام شافعی جدید فقہ کے بانی شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ اس قدر نرم خو اور وسیع القلب تھے کہ آپ نے اپنے بہت سے اقوال سے رجوع کر کے نئی رائے قائم کی۔ آپ بہت بڑے امام اور عظیم مجتہد تھے۔ ناظرین، آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب ناصر السنہ اور شافعی ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن ادریس بن عثمان بن شافعی۔ 7ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ بامقام غزہ رجب 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش اسی دن ہوئی تھی جس دن امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا۔ امام شافعی کی پیدائش ایک غریب خاندان میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے باپ کے سائے سے محروم ہو گئی۔ آپ کی والدہ کا تعلق یمن کے ایک معروف قبیلہ آزد سے تھا۔ ابھی آپ 2 سال کے تھے کہ والدہ آپ کو حجاز لے گئیں اور پھر وہاں سے یمن منتقل ہو گئیں۔ امام شافعی 10 سال تک اپنی والدہ کے ہمراہ یمن میں رہے۔ اس کے بعد والدہ آپ کو مکہ مکرمہ لے آئیں اور پھر یہیں سے آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ آپ بچپن سے ہی عقلمند، ذہین و فطین تھے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن کریم کے حافظ ہو گئے تھے۔ پھر حفظ حدیث کا شوق غالب آیا تو 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک کو حفظ کر لیا اور 15 سال کی عمر میں اپنے استاد مسلم بن خالد زنجی، جن سے آپ نے 3 سال تک علم حدیث حاصل کیا اور ان کی اجازت سے فتوے دینا شروع کر دیے۔ حصول علم کے لیے آپ نے مصر، عراق اور یمن کا کوئی حصہ نہ چھوڑا۔ جب آپ 13 برس کے ہوئے تو آپ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور موطا کو زبانی سنا دیا۔ آپ کے حافظہ اور علمی شوق کو دیکھ کر امام مالک نے کہا کہ تمہارے دل میں ایک ایسا نور ہے کہ تم مستقبل میں ایک بہت بڑے انسان بنو گے۔ ناظرین، حصول علم کے لیے مختلف علاقوں کے سفر کیے اور امام مالک اور امام محمد جیسے نامور محدث اور فقہا سے کسب فیض حاصل کرنے کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور حرم پاک میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور 9 سال تک مکہ میں قیام پذیر رہے۔ اسی دوران آپ نے اجتہاد اور استنباط اور تنقید احادیث اور حصول روایت کے ایسے اصول و قواعد مرتب کیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جدید فقہ کا بانی کہا جانے لگا۔ آپ نے اپنے مجتہدانہ اوصاف کے ذریعے اصحاب حدیث کو بیدار کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 2 صدی کا مجدد قرار دیا۔ فرمایا کہ کوئی ایسا محدث نہیں جس نے کلم و دوات کو ہاتھ لگایا ہو اور وہ امام شافعی کا احسان مند نہ ہو۔ ناظرین، تاریخ حدیث میں ان کی بے نظیر خدمات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ کے اصول پر کتابیں لکھیں اور ان کی اشاعت کی۔ آپ نے اپنے مسلک کی تائید میں پرزوردار دلائل پیش کیے اور مخالفین کے نظریات کو توڑنے میں حسن تحریر اور حسن خلق دونوں کو کمال دکھایا۔ مصر میں قیام کے دوران آپ کے خیالات میں کچھ تبدیلی آئی۔ آپ نے اپنے مسلک میں ترمیم کی اور کتابوں پر نظر ثانی کی۔ آپ کا مذہب 2 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: قدیم اور جدید۔ یہ آپ کی حق پرستی اور کشادہ ظرفی کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی جن آراء کو درستی کے قابل جانا، ان میں بغیر کسی آر کے ترمیم کر دی۔ ناظرین، امام شافعی کی کتب کی تعداد 113 بتائی جاتی ہیں، جن میں سے قابل ذکر یہ ہیں: نمبر 1 کتاب السنن، نمبر 2 کتاب الامام، نمبر 3 کتاب العلام، نمبر 4 اختلاف، نمبر 5 ابطال الاستحسان، نمبر 6 کتب خلافیات وغیرہ۔ تو ناظرین، رجب 204 ہجری میں آپ اپنے اصحاب و تلامذہ کی ایک جماعت چھوڑ کر 54 سال کی عمر میں دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا مزار مصر میں ہے۔ امام شافعی کی مصر میں آمد کے بعد وہاں شافعی فقہ کا غلبہ ہو گیا۔ اگر فاطمی حکومت نے اس فقہ کو وہاں سے ختم کر ڈالا، مگر بعد میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کو فتح کیا تو وہاں از سر نو شافعی فقہ نے رواج پکڑا، کیونکہ انہوں نے منصب قضا کو شوافی کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ شافعی مسلک کا اصل مرکز مصر تھا۔ امام شافعی کی تقلید کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ مصر میں تھی۔ شافعیہ میں جس قدر مجتہد اٹھے، کسی اور مسلک میں نہیں۔ ناظرین، ہارون رشید کی تلوار سے نجات پا کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ آ گئے
اور یہیں سے شافی کی زندگی نے پلٹا کھایا اور از سر نو تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، صدر الائمہ مکی نے امام صاحب کے شیوخ کی تعداد 80 بتائی ہے، جن میں مشہور شیوخ مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 سفیان بن عینیہ، نمبر 2 سفیان بن خالد زنجی، نمبر 3 امام مالک، نمبر 4 امام محمد اور نمبر 5 امام زائب۔ ناظرین، امام صاحب علم الکلام کو ناپسند کرتے تھے۔ تقریباً ہر اختلافی مسئلہ میں امام شافی کے 2 قول ہیں، ایک قدیم اور دوسرا جدید۔ یہ مسلک شافی، حنفی اور مالکی مذاہب کے بین ہے، قریب ہے، کیونکہ امام شافی کو امام مالک اور امام محمد بن حسن جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں کی شاگردی میں میسر آئی تھی۔ نمبر 4 بعض بڑے آئمہ تصوف بھی شافی گزرے ہیں۔ نمبر 5 علم حصول فقہ کی بنیاد گو امام ابو حنیفہ نے رکھی تھی، مگر اسے ایک باقاعدہ فن امام شافی اور ان کے اصحاب و مقلدین نے بنایا۔ امام شافی قیاس کو تسلیم کرتے تھے اور اس سے کام لیتے تھے اور اس میں احناف کے نظریے پر قائم تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا امام شافی کے متعلق جامع اور مختصر سا تعارف۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئیں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔